اور تپش کے سبب لوگوں کا برا حال ہوگا، لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں لے رہے ہوں گے۔ اس حالت میں مسجد کے ساتھ محبت رکھنے والوں کی نرالی شان ہوگی، مخلوق گرمی میں جھلس رہی ہوگی، اور وہ خوش وقت جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے وہ عرش الہی کے سائے میں راحت و آرام میں ہوگا۔ سبحان اللہ، کام کتنا آسان ہے اور انعام کتنا بڑا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ اپنا دل مسجد میں لگائے رکھنا ہے، مسجد میں نمازیں با جماعت ادا کی، اپنی دکان پر کام پر چلے گئے، گھر چلے گئے، مگر وہاں جا کر دل مسجد کی طرف ہی لگا ہوا ہے، دھیان مسجد کی طرف ہے، انتظار ہو رہا ہے کہ کب دوسری نماز کا وقت ہوگا، کب میں مسجد جاؤں گا۔ مسجد کی محبت میں بیتاب ہو کر بندہ بار بار وقت دیکھ رہا ہے، دل ہی دل میں مسجد کا، نماز کا خیال آ رہا ہے، دل میں مسجد کی یاد ہے اور ضروری کاموں میں مصروف ہے۔ غرض بندہ جہاں بھی ہو اس کا دل مسجد ہی میں اٹکا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اور جس کا دل، اور ایک نماز پڑھ لی اب دوسری نماز کا انتظار ہو، یہ ہے مسجد میں دل لگنا، دل کا مسجد میں معلق رہنا، اور جس کا دل مسجد میں معلق رہتا ہے اسے روز قیامت عرش الہی کے سائے میں راحت و آرام نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ، پیارے اسلامی بھائیو، یہ ہے مسجد کی فضیلت۔ اور ایک اور ایمان افروز حدیث پاک سنیے، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح کوئی شخص کھو جائے، اس کے گھر والے اسے تلاش کرتے پھریں مگر اس کا کہیں پتہ نہ چلے، پھر کافی عرصے کے بعد وہ کھویا ہوا شخص گھر واپس آئے تو جتنی خوشی ان گھر والوں کو ہوتی ہے اللہ پاک اس بندے سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جو مسجد کو ذکر و نماز کے لیے اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ مسجد کو گھر بنا لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی ایسی مذاق کرنے، دوسرے کام کرنے، کھیل کود کرنے جسے گھروں پہ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مسجدوں میں بھی ایسے مطلب ایسا نہیں کرنا، بلکہ مسجد کو گھر بنا لینے کا معنی یہ ہے کہ جیسا گھر میں دل لگتا ہے، کہیں بھی ہو، کام پہ گئے تو کیا دل لگا ہے؟ گھر کب جاؤں گا، ٹرین میں گھر کب جاؤں گا، بائک میں گھر کب جاؤں گا، ایک دل گھر کی طرف ہوتا ہے کہ بس جلد سے جلد گھر پہنچ جاؤ، یہ ذہن ہوتا ہے، جب تک گھر نہ پہنچے دل بے چین رہتا ہے۔ ایسی ہی حالت مسجد سے متعلق بھی ہو جائے، یار ابھی نماز پڑھ گیا تھا مسجد میں، اب دوسری نماز کا وقت کب ہوگا، کب جانا ملے گا، کب میں مسجد میں جاؤں گا، سجدہ کروں گا، نماز پڑھوں گا۔ یہ مسجد سے محبت، مسجد کی طرف دل لگے رہنا، مسجد میں دل لگے رہنا۔ جب تک مسجد میں نہیں جاتا سکون نہیں آتا، اور جب مسجد سے دور ہو تو یاد مسجد میں دل بے چین ہو جائے۔ اور مسجد میں آتا ہے تو سکون ملتا ہے، لیکن مسجد سے باہر جاتا ہے پھر یار مسجد میں کم ملے گا جانا۔ اور انشاءاللہ جب اس طریقے کا رہے گا تو جو ہم نے برکتیں سنی انشاءاللہ ہمیں وہ ملیں گی۔ تو کام آسان ہے لیکن اس کی طرف توجہ دینے کی عادت ہے۔ جس مطابق دو چیزیں ہم نے صفات سنی، تیسرا تھا کہ اس کو اس کی وجہ سے والدین کو برا بھلا نہیں کہا گیا، یعنی اس کی یہ صفت بھی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کے والدین کو برا بھلا نہیں کیا گیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بھی بڑی فضیلت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک روایت لکھی، چنانچہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرش کے قریب ایک شخص کو دیکھا، آپ کو اس کے مقام و مرتبے سے خوشی ہوئی، اس کے متعلق پوچھا تو بتایا گیا یہ کسی سے حسد نہیں کرتا، چغلی نہیں کھاتا اور والدین کی نافرمانی نہیں کرتا۔ عرض کیا اے اللہ کریم، والدین کا نافرمان کون ہوتا ہے؟ فرمایا جو ماں باپ کے لیے برا کہے جانے کا سبب بنے، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے والدین کو برا کہا جائے، وہ والدین کا نافرمان ہے۔ یعنی جس کی وجہ سے وہ والدین کو شکایت جائے، برا بھلا کہا جائے، یہ والدین کا نافرمان ہے۔ اللہ اللہ، پیارے اسلامی بھائیوں، اس روایت پر لوگ بار بار غور کریں، جو اپنے والدین کے لیے طعنوں اور
گھر پہ بھائی تمہارے بیٹے نے ایسا کیا, بھائی تمہارے لڑکے نے ایسا کیا, وہ ایسا کرتا ہے, اس کو مارتا ہے, وہ اس کو جھڑکتا ہے, اس نے فلاں کے ساتھ ایسا مسئلہ کر دیا. اس کی بدنامی والدین, جس کو دیکھو گھر کے باہر کھڑا ہی شکایت کرتے ہیں. اگر ایسا معاملہ ہے تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے ہمارے والدین کو شرمندگی اٹھانی پڑے. پیار اسلامی بھائی, اب بیٹا کام کاج نہیں کرتا, فارغ پھرتا ہے, ماں باپ کو ہی برا کہا جائے گا. پورے محلے میں ادھم مچا رکھتا ہے, ماں باپ کو برا کہا جائے گا. آتے جاتوں کو تنگ کرتا ہے, ماں باپ کو برا بھلا کہا جائے گا. موٹر سائیکل کا سائلنسر کھلوا کر تیز رفتار سے شور مچاتا ہوا موٹر سائیکل چلاتا ہے, ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں لوگ. پھر دوسروں کو تکلیفیں پہنچاتا ہے. پڑوس اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں, چوریاں کرتا, ڈکیتی کرتا, گلے محلوں میں بدماشیاں کرتا, گالیاں بکتا ہے. جو ایسی بری حرکتیں کرتا ہے وہ بتائیے اسے دیکھنے والے کیا اس کے ماں باپ کو دعائیں دیں گے؟ لڑکا تو ایسا کرتا نہیں, بلکہ برا بھلا. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کاموں سے بچیں. اللہ پاک ہم پر رحمت کی نظر فرمائے. حدیث پاک میں ہے کچھ بندے ہیں قیامت کے دن اللہ پاک نہ ان سے کلام فرمائے گا, نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا, نہ انہیں پاک کرے گا, نہ ان کے گناہ مٹائے گا. ان میں سے ایک وہ ہے جو اپنے والدین سے بری ہوتا ہے, یعنی ان کا سہارا نہیں بنتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. فرات میں نیک عمل کا رسالہ. صلو علی الحبیب